بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج 5 اگست ہے اور آج عمران خان صاحب کی ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی قید کو 3 برس مکمل ہو گئے، اور آج اس موقع پر واقفان حال کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے۔ کیسے اور کیوں کر، اس دعوے کی تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ مقتدرہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی رہنما کے سامنے مکمل طور پر ہار چکی ہے۔ اس دعوے کی صداقت کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر کے انکشافات رکھوں گا جنہوں نے عمران خان صاحب کے گزرے 3 برسوں یعنی 1096 دنوں کا مکمل احاطہ کرتے ہوئے ایک کتاب میں تمام تر چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، اور اس کتاب کا نام اور ان کے دیگر اس کام کی تفصیلات اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے حوالے سے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کا ایک بیان یاد دلانا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا ایک بیان رکھوں گا۔ عمران خان صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا تھا کہ جنرل صاحب، آپ ہمیں تو ہٹا رہے ہیں لیکن آپ معیشت بہتر نہیں کر سکیں گے، آپ اس نظام کو نہیں چلا سکیں گے۔ اور اب یہ بات مان لی گئی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی ناجائز قید کو 3 برس مکمل ہوئے تو انتہائی اعلیٰ سطح پر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر، ان کے ترجمانوں کی جانب سے، چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہوں، بلا شبہ وہ بالواسطہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالواسطہ بڑا اعتراف تھا کہ سسٹم کو نہیں چلا پائے، اس سسٹم کو صرف عمران خان ہی چلا سکتا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، یہ نظام گر گیا ہے، نوجوان اس نظام کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے اگر جلد اس کو ری سیٹ نہ کیا گیا۔ اور بلا شبہ رب کی ذات کا یہ اصول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اس نظام کو نہیں چلا پائیں گے، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، انہیں اگر برطانیہ کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو یہ چلتے ہوئے نظام کو بگاڑ کر رکھ دیں گے، اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ آج عمران خان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر وہ معیشت جو کہ کرونا کے دنوں میں بھی 6% کی رفتار سے، 6% کی ریشو سے ترقی کر رہی تھی، آج اس کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ وہ جو صحت کا علاج جو ہے، وہ غریبوں کا علاج، صحت کی سہولت سب کو مفت دے رہا تھا، وہ تمام تر معاملات دیگر پاکستان کی خارجہ پالیسی سے لے کر پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کا تمام تر اقدامات جو عمران خان صاحب نے شروع کیے تھے، آج اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اور اس کتاب کا نام آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ بڑے غور سے انہیں سنیے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، کیونکہ یہ کچھ ایسے تاریخی حقائق ہیں جو شاید آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ کتاب میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اخلاقی، جمہوری، آئینی اور قانونی اور سیاسی محاذوں پر عمران خان سے بار بار شکست کھانے والے سیاسی اور غیر سیاسی حریف نوشتہ دیوار پڑھ کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکست تسلیم کرنے کی بجائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے دشنام ترازی اور کم ظرفی پر اتر آئے ہیں۔ تیرے شہر کے تمام اعلیٰ ظرف لوگ وقت آیا تو بڑے کم ظرف نکلے۔ آگے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہوتی ہے، جس کا فائدہ ہمیشہ کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ عمران خان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین نے اسے ڈرانے، دھمکانے، جھکانے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار رسوائی، جگ ہنسائی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ گویا یہ تفصیلات ہیں کہ کتنی بار عمران خان صاحب سے کوشش کی گئی ڈیل حاصل کرنے کی گزشتہ ان 3 برسوں کے اندر بھی، لیکن عمران خان صاحب ان کے سامنے نہیں جھکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بے بنا طاقت کا استعمال کرنے، ظلم، جبر اور فسطائیت کا بازار گرم کرنے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے، مشرقی اور اسلامی اقدار پامال کرنے، پی ٹی آئی کی خواتین، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو قید کرنے، عمران خان پر ریڈ لائن لگانے اور اعصاب شکن خوف کی فضا قائم کرنے کے باوجود بھی پی ڈی ایم کی پہلے والی جعلی سرکار
ابھی PDM-2 کی سرکار اور ان کے طاقتور سہولتکار عمران خان کو ہرانے اور اس کی جماعت کو ختم کرنے میں یکسر ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی وہ خصوصیت جو اس کے مخالفین کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہی ہے، کیونکہ اگر مخالفین کو خان کی اس خصوصیت کا صحیح معنوں میں ادراک ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی مخالفت میں یہ ساری حدیں پار نہ کرتے۔ خان کی اس خوبی کا نام ہے قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی طاقت۔ جی ہاں، یہ خان کی قوت برداشت ہی ہے جس نے اسے چٹان جیسا حوصلہ، سمندر جیسا ظرف اور آسمان جیسی وسعت قلبی عطا کر کے ناقابل شکست بنا دیا ہے۔ کسی بھی انسان کی اصل طاقت کا اندازہ اس کی قوت برداشت سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس انسان میں تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بے مثال قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ برداشت کا ہمارے ظرف سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ غصہ اور مایوسی برداشت کرنے کے لیے ہمارا ظرف ہی ہمیں توانائی بخشتا ہے اور ہمیں دل برداشتہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، یعنی ظرف بڑا کر دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو کمال ہے، کیونکہ صحیح بات تو برداشت نہیں بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اور آگے چل کر وہ مزید لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بڑی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑائی ہے اور اچھی زندگی کا اہم اصول ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں قدرت نے برداشت کی قوت سے مالا مال کیا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا ایسا فرد کسی مشکل میں بے بس اور نامراد ٹھہر سکتا ہے، مسائل کے گرداب میں پھنس سکتا ہے، کم ظرف دشمنوں سے شکست کھا سکتا ہے، اپنے مقصد میں ناکام ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بلا شبہ عمران خان کی قوت برداشت کا ثمر ہے کہ جس کے باعث اس نے مخالفین کے اعصاب شکن، ہتک آمیز اور جان لیوا منفی پروپیگنڈے کے ہاتھوں شکست کھانے، بزدلی دکھانے اور نئے پاکستان کی جمہوری جدوجہد سے توبہ طائب ہونے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور خود کو مرد بحران ثابت کر کے سچا، کھرا اور حقیقی عوامی لیڈر ثابت کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 77-78 برسوں سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ جعلی جمہوری پردے میں چھپ کر یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ مارشل لا لگا کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ خوف، جبر، طاقت، لالچ اور مکا کے ذریعے مفاد پرست، کرپٹ، خاندانی اور روایتی سیاسی رہنماؤں کو بلیک میل کر کے اپنی اجارہ داری اور اقتدار کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آج کل بھی ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ نظام گرنے کی بات کر کے 28ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کی شکل میں جب طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پردردہ کرپٹ سیاسی رہنماؤں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے خود کو سدھارنے اور جمہوری اقدار کو اپنانے کی بجائے الٹا عمران خان کو عوام کی نظروں میں گرانے اور سیاسی اکھاڑے سے باہر نکالنے کے لیے آپس میں ایکا کر لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ عمران خان نے مخالفین کے ہر ظلم، ہر جبر، ہر الزام، بہتان اور کردار کشی کے جواب میں دل برداشتہ یا بلیک میل ہونے، جوابی کردار کشی یا بہتان تراشی کرنے، ڈرنے یا ہار ماننے کی بجائے قوت برداشت کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا۔ عوام کے سامنے اسٹیبلشمنٹ اور PDM کے گٹھ جوڑ اور عزائم کو بے نقاب کیا۔ پاکستان کے تمام مسائل اور ان کی وجوہات کے ساتھ ساتھ ان سے نجات یعنی حقیقی آزادی کا شعور دے کر عوامی شعور کو بیدار کیا۔ یہاں پر رکتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھنا چاہوں گا، تھوڑی سی اگر کاپی رائٹ کا ایشو اس کے اندر نہیں آتا میں آپ کو وہ تھوڑی سی سنا بھی دیتا ہوں، جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر آج جب عمران خان صاحب کی قید کو 3 برس ہوئے ہیں تو وہ وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ اس ویڈیو کے اوپر کیا کمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں تھوڑی سی یہ ویڈیو آپ کو دکھانے اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخرکار کیا وجوہات ہیں عمران خان صاحب کیوں ناقابل شکست رہے ہیں۔ کیونکہ 25 کروڑ قیدیوں میں پاکستان کا واحد آزاد انسان، کرکٹ سے لے کے سیاست تک ایک ٹوٹی پھوٹی ٹیم کا کپتان، پوری دنیا میں پاکستان کی انمول پہچان عمران خان، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم۔ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سنیے ذرا۔ کیونکہ تھوڑا سا کاپی رائٹ کا ایشو بھی آتا ہے تو اس لیے میں یہ روک کے آپ کو یہ تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آڈیو بند کر کے تھوڑی سی میں نے آپ کو آڈیو سنائی۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خصوصی طور پر جب یہ ان کی گرفتاری کے مناظر ہیں، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی تاریخ کرکٹ کی اور سیاست کی، یہاں تک وہ کیسے پہنچے،
یہ ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے تمام تر جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کیا، ان کے مختلف انٹرویوز کے جو کلپ ہیں وہ بھی جوڑے گئے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پوری تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تھوڑی سی مزید آڈیو آپ کو سناتا ہوں میں، سنیے۔ یہاں بھی عمران خان صاحب یہی چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمت ہے تو آئے کوئی اور پھر مجھے ان تمام چیزوں سے روکے۔ بہرحال یہ کتاب لکھتی ہے کہ اس عوامی شعور کا نتیجہ ہے کہ اقتدار پر قابض جعلی پی ڈی ایم سرکار، ان کے طاقتور سہولتکاروں نے عوام کو عمران خان کے خلاف متنفر اور متحرک کرنے یا ڈرانے کے لیے جتنی بھی چالیں چلی وہ سب ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ عمران خان کی صداقت، دیانت، استقامت، شجاعت، حب الوطنی اور خدمت خلق کی معترف پاکستانی عوام نے جب شعور کی آنکھ سے دیکھا کہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے اکیلے خان کو گرانے اور ہرانے کے لیے جرنلز اپنے حلف بھول گئے۔ یہ کتاب لکھتی ہے، اور یہ ایک قسم کا اس کتاب کے ذریعے آج ہم عمران خان کو 3 برس قید میں مکمل ہونے پر ایک قسم کا قرض ہے ہم سب کے اوپر، 25 کروڑ عوام کے اوپر ہم اپنے حصے کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے حصے کا قرض ادا کیا، ہم عمران خان صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، یقینی طور پر ہم 25 کروڑ قیدی اس بات کے اوپر شرمندہ ہیں کہ ایک آزاد منش انسان وہ گزشتہ 3 برسوں سے جیل کے اندر ہمارے لیے، اس پوری پاکستانی قوم کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید ہے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ کتاب لکھتی ہے کہ شعور کی آنکھ سے جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے اکیلے خان کو گرانے اور ہرانے کے لیے جرنلز اپنے حلف کو بھول گئے، سیاسی اور مفاد پرست مولوی دین بھول گئے، مسلم لیگ نون کو ووٹ کی عزت دینا بھول گئی، پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کو بھول گئی، اے این پی باچا خان کے فلسفے کو بھول گئی، ایم کیو ایم انسانی حقوق کو بھول گئی، صحافی صحافت کو بھول گئے، ججز انصاف کو، اور ادارے اپنے فرائض کو بھول گئے، تو پھر پاکستانی عوام نے مخالفین عمران کے بیہودہ الزامات، القابات و کردار کشی پر کان دھرنے اور ان کے ظلم و جبر، ان کی فسطائیت اور لا قانونیت سے ڈرنے کی بجائے ڈٹ کر خان کا ساتھ دینے کا نہ صرف عہد کیا بلکہ اسے نبھا کر پاکستان میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ جانے کی ایک جمہوری تاریخ رقم کر کے اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آج اسی عوامی شعور نے مخالفین کی جانب سے نفرت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کے باوجود عمران خان کی عزت، شہرت اور نیک نامی میں کمی کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے اسے ناقابل شکست اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کا مقبول ترین اور ہر دل عزیز لیڈر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بالکل اس کتاب کے آخری پیراگراف تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو کلوز کیا، اور ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر شہزاد یونس، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے خان اور خواب، اور آج 5 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب کو خصوصی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے اس کتاب کی تفصیلات، عمران خان صاحب کے جیل میں گزرے 3 برسوں 1096 دنوں کا مکمل احاطہ کہ عمران خان کے پاس کون سی قوت تھی، عمران خان صاحب کے پاس آخر کار ایسا کون سا حوصلہ ہے، ان کے پاس ایسی کون سی قوت ہے، ان کے پاس ایسا کون سا ظرف ہے، ان کے پاس ایسی کیا خفیہ طاقت ہے کہ جس کے بل بوتے پر گزرے 3 برسوں کے اندر انہوں نے پاکستان کی اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا جس کا مقابلہ ماضی میں پاکستان کے کئی بڑے سیاسی رہنما، بڑا ووٹ بینک رکھنے والے رہنما، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، الطاف حسین صاحب ہوں، دیگر قوم پرست رہنما ہوں، کوئی اس اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس کے مقابلے میں ہتھیار ڈالے، اس کے مقابلے میں انہوں نے جلاوطنیاں بھی قبول کر لیں اور ایک کمزور قسم کا اقتدار بھی قبول کر لیے، ان کی تمام شرائط بھی مان لیں، این آر او دے دیے، ان کے ساتھ ڈیلز بھی کر لیں، لیکن آج تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کے مقابلے میں کیوں پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ناکامی سے دوچار ہے، ان تمام تر وجوہات کا ذکر اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اور یقینی طور پر ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب نے یہ کتاب لکھ کر اپنا ایک قرض ادا کیا ہے۔ آپ بھی اس کتاب کو خرید کر آن لائن اور اس کتاب کے حوالے سے مزید ہمیں ان باکس کر کے اس کی ڈیٹیل حاصل کر کے اس کتاب تک پہنچ کر اس کو خرید کر اس کو پڑھ کر یقینی طور پر بھی آپ شاید تھوڑا بہت قرض اپنے حصے کا جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج 5 اگست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سطح پر،
جو تازہ ترین اپڈیٹ سے پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پشاور کے اندر جلسے کی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو ہی اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی، اگلی جو ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ تمام تر اپڈیٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ دونوں طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا آج پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے، یا پھر ان کی جانب سے آج پھر جو ہے وہ ایک کمپرومائزڈ قیادت ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد